اچھا جسٹس صاحب، حکومت نے اعلان کر دیا آپ کے خلاف کرمنل کیس داخل کرنے کا، اس کی نوعیت کیا ہوگی یا حکومت اپنے کیس کو کیسے تیار کرے گی اس کے تو مندرجات سامنے آئیں گے بعد میں، لیکن اگر حکومت آپ کو کسی عدالت کٹہرے میں طلب کر لیتی ہے، یعنی عدالت بلاتی ہے آپ کو کسی کٹہرے میں، تو پھر آپ اپنے دفاع میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے ایک ٹی وی پروگرام میں الزام لگایا، عدالت میں جا کے تو سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، عدالت میں تو پھر آپ کو اپنے اس الزام کو ثابت کرنا پڑے گا، کیسے ثابت کر پائیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ جو پروسیڈنگز ہوا کرتی ہیں ڈیفیمیشن کی، اور خصوصاً جو ڈیفیمیشن کے دو طریقہ کار رائج ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں سول پروسیڈنگز کا اجرا کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کرمنل پروسیڈنگز شروع کی جاتی ہیں۔ اب یہ بات کر رہے ہیں کرمنل پروسیڈنگز کی۔ اب کرمنل پروسیڈنگز میں تو اصول یہ ہے کہ جو پروزیکیوشن ہوتی ہے، جو استغاثہ ہوتا ہے، اس کو اپنی باتیں ثابت کرنی ہوتی ہیں، تو لہٰذا ان کو وہاں پر یہ ثابت کرنا ہوگا۔ پہلے تو یہ کہیں گے کہ جو بھی میں نے کہا ہے وہ غلط ہے اور اس کو یہ رد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہیں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے اخراجات یہ تھے، پھر یہ کہیں گے کہ حقیقت یہ کہ اس نوعیت سے میں ان اخراجات کو بیئر کیا کرتا تھا۔ تو یہ برڈن آف پروف بنیادی طور کے اوپر ان کے اوپر ہوگا، پروزیکیوشن پہ ہوتا ہے برڈن آف پروف، اور جہاں تک کہ ایکیوز کا تعلق ہے اسے کچھ ثابت نہیں کرنا ہوتا سوائے اس کے کہ اسے یہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ پروزیکیوشن اپنے کیس کو بیونڈ اے شیڈو آف ڈاؤٹ اسٹیبلش کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اگر وہ اتنا اسٹیبلش کر لے 80% تو پھر استغاثہ خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا برڈن آف پروف بنیادی طور کے اوپر اس شخص کے اوپر ہوتا ہے جو کہ استغاثہ کرمنل کیس میں لے کے جاتا ہے، تو برڈن آف پروف ان کے اوپر ہوگا، میرے اوپر نہیں ہوگا۔ اچھا جسٹس صاحب، چونکہ آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بات کی، یعنی ایک الزام عمران خان صاحب پر آپ نے لگا دیا، ایک الزام آپ نے جہانگیر ترین صاحب پر بھی لگا دیا، یعنی عمران خان پیسے لیتے رہے آپ کے بقول، جہانگیر ترین اور ان کے لوگ پیسے دیتے رہے۔ تو اگر جہانگیر ترین، جو کہ ابھی آلریڈی اپنی ٹویٹ کے ذریعے سے اس بات کا انکار کر چکے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی رقم عمران خان صاحب کو نہیں دی ہے ان کے ذاتی استعمال کے لیے، اگر وہ کل کو عدالت پہ بھی جا کے انکار کر دیتے ہیں جہانگیر ترین کہ بھئی میں نے تو ایسے کوئی پیسے نہیں دیے، تو پیسے لینے والا بھی انکار کر رہا ہے کہ میں نے پیسے نہیں لیے، پیسے دینے والا بھی انکار کر رہا ہے کہ میں نے پیسے نہیں دیے، وہ کورٹ میں بھی جا کے کہہ دیتا ہے، تو پھر آپ کے پاس اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کیا باقی رہے گا؟ دیکھیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ جہانگیر ترین اس حد تک آئیں گے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں ایز اے پروزیکیوشن وٹنس اور وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں، کیونکہ میں تو پھر ان کو کراس ایگزامن کروں گا نا، اور چھوٹی موٹی قانون کی خدبد مجھے ہے، اور میں وہاں یہ اسٹیبلش کروں گا کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، جو تردید کر رہے ہیں، ان کے دوسرے معاملات کو دیکھا جائے اور اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ کیا ان کی گواہی کریڈیبل ہے، یا ان کی گواہی کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس میں میرے کراس ایگزامینیشن کو وہ فیس کرنے کی جرات کر سکیں اور ان کی طرف سے پروزیکیوشن وٹنس کی طور کے اوپر پیش ہو سکیں۔ جسٹس صاحب، آپ نے جن 30 لاکھ یا 50 لاکھ روپے کی بات کی کہ وہ عمران خان صاحب تک پہنچائے جاتے تھے ان کے گھریلو اخراجات کی مد میں، تو یہ بتائیں کہ کیا یہ ہارڈ کیش کی صورت میں ہوتے تھے یا کچھ سہولیات تھیں جو 30 لاکھ یا 50 لاکھ مالیت کی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ گاڑی ہے، ملازمین ہے، کچھ اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو عمران خان صاحب کے حق میں سامنے آئے ہیں ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ 30 لاکھ یا 50 لاکھ روپے کسی ایک شخص کو خرچ کرنے کے لیے نہیں چاہیے، بھلے آج اتنا مہنگائی کا دور بھی ہے، تو ایک شخص جس کے بچے یہاں نہیں ہیں، جس کے کوئی خاندان اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں رہتا جو ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو، تو ان کو 30 لاکھ یا 50 لاکھ روپے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا یہ جو رقم آپ نے کوٹ کی ہے، یہیں سے آپ کا دعویٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ گاڑی وغیرہ تو الگ چیز ہے، جہاز بھی اس میں شامل تھا وہ الگ چیز ہے، دیگر اخراجات جو پارٹی کے لیے ہوتے تھے وہ الگ چیز ہیں۔ یہ تو ان کی
جسے کہتے ہیں کہ ان کا جو گھر کا اسٹیبلشمنٹ تھا، ان کی ریزیڈنس ہے، اس کے لیے ان کا یہ کنٹریبیوشن ہوتا تھا جہانگیر ترین کمپنی کا۔ اور دیکھیں، اگر تو کوئی یہ کہے کہ عمران خان کے اخراجات تو یہ تھے، عمران خان کے تو اتنے اخراجات نہیں ہو سکتے، تو مجھ سے جب پوچھا جائے گا عدالت کے اندر کہ جناب یہ پیسے جو ہیں وہ عمران خان ایک تنہا آدمی سے تھوڑی سے وہ شادی بھی انہوں نے کی، اب بھی ماشاءاللہ وہ شادی شدہ ہیں، تو یہ اتنے خرچے تو نہیں ان کو ضرورت ہوگی، تو میں پھر بتاؤں گا کہ وہ خرچے کہاں جاتے تھے یا کہاں جاتے رہے ہوں گے، اس وقت میں نہیں بتا سکتا۔ جسٹس صاحب، جس وقت یہ پیسے عمران خان صاحب کو دیے جا رہے تھے بقول آپ کے الزام کے تحت، اگر یہ پیسے عمران خان صاحب کو مل رہے تھے اور آپ ان کی پارٹی میں ایک عرصہ تک رہے، کیا اس وقت آپ نے یا کسی اور سینئر لیڈرشپ نے عمران خان صاحب سے یہ ذکر نہیں کیا کہ خان صاحب اگر آپ جہانگیر ترین سے یا کسی سے اپنے ذاتی اخراجات کی مد میں پیسے وصول کر رہے ہیں تو کل کو جب آپ اقتدار میں آئیں گے، پاور میں آئیں گے، تو یہ لوگ پھر آپ کے اقتدار کو یا آپ کی پوزیشن کو استعمال کریں گے اپنے ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے؟ تو کیا ایسی کوئی بات کبھی خان صاحب کے سامنے ہوئی؟ میں آپ کو اس سلسلے میں مزید ڈیٹیلز میں تو نہیں جانا چاہوں گا، میں آپ کو صرف ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی میریٹ میں، تو اس میں سوال یہ تھا کہ پرویز خٹک پارٹی کے سیکریٹری جنرل تھے اور اس طرف کے پی میں انہوں نے حکومت بھی بنا لی تھی اور چیف منسٹر کے عہدے کے اوپر بھی وہ فائز ہو گئے تھے، تو لہٰذا سوال یہ تھا کہ یہ یعنی پرویز خٹک صرف دو میں سے ایک عہدہ رکھ سکتے ہیں، دونوں عہدے یہ نہیں رکھ سکتے، تو اب ظاہر ہے کہ پرویز خٹک سیکریٹری جنرل کا عہدہ چھوڑنے کے اوپر زیادہ انکلائنڈ ہوں گے اور چیف منسٹر رہنے کے لیے زیادہ ان کے لیے ایک پسندیدہ آپشن ہوگا۔ تو اب وہاں سوال یہ ہوا کہ پرویز خٹک اگر تو استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ان کی جگہ سیکریٹری جنرل کون ہوگا؟ نارمل طریقے سے تو اس کا بائی الیکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر تجویز یہ ہوئی کہ بائی الیکشن نہ ہو بلکہ اس کا نامینیشن ہو جائے کہ پرویز خٹک جب استعفیٰ دے دیں پی ٹی آئی کی سیکریٹری جنرل شپ سے تو ان کی جگہ کسی کو نامزد کر دیا جائے۔ تو عمران نے یہ چاہا کہ ان کو اس بات کی اجازت دے دی جائے، ان کو اس بات کے لیے آتھورائز کر دیا جائے کہ وہ پرویز خٹک کی جگہ کسی اور کو سیکریٹری جنرل نامزد کر دیں۔ تو ہاؤس وہاں پر پورا ہاؤس جو ہے وہ خاموش تھا، وہ ان کو آتھورائز کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں عمران اور دوسرے لیڈران کے ساتھ ڈائس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے مائک کے اوپر یہ کہا اور سب کے سامنے یہ کہا، وہاں پر سینکڑوں لوگ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے یہ کہا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف ایک جہاز کی وجہ سے اس پوزیشن کے اوپر یعنی سیکریٹری جنرل کی پوزیشن کے اوپر جہانگیر ترین کو نامزد کر دوں گا؟ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ان کو نامزد نہیں کروں گا۔ اس کے اوپر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ان کو آتھورائز کیا، اجازت دی کہ وہ جو سیٹ خالی ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے سیکریٹری جنرل کی، پرویز خٹک کیونکہ چیف منسٹر منتخب ہو گئے تھے، تو ہاؤس نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے، پھر آپ جس کو چاہیں اس پوزیشن کے اوپر یعنی سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کی پوزیشن کے اوپر نامزد کر دیں۔ اب یہ یعنی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ 2 ہفتے کے اندر زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے کے اندر عمران خان نے سیکریٹری جنرل کی پوزیشن کے اوپر جہانگیر ترین کو ہی نامینیٹ کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔